لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. قرآن عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس ہمارا تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے کہ جو کتاب نقوش عصمت سے ہم نے نظر ثانی کریں گے، اور حیات طیبہ چوتھا معصوم یعنی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام، یعنی دوسرے امام ہمارے، ان کی حیات طیبہ پڑھیں گے. آج کے امام جو ہیں وہ رسول کے نواسے ہیں. سب سے پہلے نواسے امام علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. ان کا نام اللہ نے جو ہے وحی کے ذریعے سے حسن رکھا تھا، اور اس کے پہلے حسن نام کسی کا بھی نہیں تھا. خوب ان کے جو ولادت جو ہوئی ہے آپ کی، سب سے پہلی غزہ جو ہے وہ خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے دی گئی، جو ظاہراً کیا تھی، رسالت کو منتقل کر رہی تھی امامت کے اندر. خوب ان کا جو عقیقے کی رسم کی گئی وہ رسول خدا نے سب سے پہلے، یعنی اس بچے کی جو اپنے نواسے کی عقیقے کی رسم کو انجام دیا، وہ کیا ہوئی، اس کے بعد سے سنت رسول بن گئی، اور آج تک وہ رسم وہ سنت جو ہے وہ رائج ہے کہ جب بھی جس کے بھی گھر میں بچہ ہوتا ہے تو عقیقے کی رسم کو ادا کیا جاتا ہے. خوب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مباہلہ کے میدان میں جانا تھا، اور جب اس یعنی جو مخالفین سے میدان مباہلہ میں مثلا نصارہ لوگوں سے جب بحث و مباحثہ تھا، تو جو گواہ کے طور پہ انہوں نے بلایا تھا، تو انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہے، امام حسن مجتبی کو اپنی طرف سے گواہ بنا کر لے گئے تھے، اور نصارہ نے کیا کیا تھا، ان کے گواہ کو قبول کیا تھا اور ان سے جنگ نہیں کی تھی. لیکن یہی گواہ یعنی حسن مجتبی کو ہی گواہ جب ان کی مادر گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جب دربار میں فیدق کے مسئلے میں اپنے بیٹے کو گواہ کے طور پر لے گئیں، تو مسلمانوں نے ان کی گواہی کو رد کر دیا اور انہیں جھٹلایا. خوب اس لیے کہ یہ ثابت کریں کہ ان کے بابا نے یعنی رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جو ہے باغ فدق ہبا کیا دیا، اسے ہدیے میں دیا تھا، تحفتاً دیا تھا، کوئی وراثت میں نہیں چھوڑا تھا. لیکن جب وہ اپنی گواہی کے طور پہ اپنے بیٹے حسن مجتبی کو لے کر گئیں تو ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا. اور واقعی یہ امت کے لیے افسوس کی بات ہے، یہ دردناک بات ہے کہ امامت اور معصوم جو بچہ تھا جس کی عصمت و طہارت کی گواہی خداوند عالم دے، لوگوں نے اس کی گواہی کو جھٹلا دیا. حسن مجتبی صلی اللہ علیہ السلام یعنی امام کی جو علم تھا، امام کا جو علم لدنی تھا، وہ اس طرح سے ذکر ہوتا ہے کہ جب امام مقام رہبہ میں، کون سے امام علی علیہ السلام امام مقام رہبہ میں زندگی کر رہے تھے، تو ایک شخص آتا ہے، بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ آتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا دوست نہیں بلکہ شام سے خوب بہت مثلاً جب آیا تو امام نے اسے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے آپ کا دوست آیا، اور اس طرح تو امام نے کہا کہ یہ میرا دوست نہیں ہے بلکہ معاویہ کی طرف سے بھیجا ہوا جاسوس ہے میرے پاس. اور اس نے یعنی بادشاہ روم نے کچھ سوالات معاویہ سے کیے تھے جس کے جوابات معاویہ کو نہیں پتہ تھے. اب معاویہ کو چند جواب نہیں پتہ تھے، معاویہ نے یعنی یہ سازش کی تھی اور اپنے جاسوس کو بھیجا تھا امام کے پاس کہ وہ ان جوابات کو جو بادشاہ روم نے سوالات کیا ان کو حاصل کر کے اس کے پاس واپس جائے. ہو تو امام نے یہاں پہ کیا کیا کہ معاویہ کی جو جواب دینے سے عاجز ہو گیا. پھر مولا علی نے کیا کیا، حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان سوالوں کے جواب دینے کا حکم کیا. تو جو سوال اس نے کیا تھا معاویہ کی طرف سے جو آیا تھا، وہ شخص نے جب سوال کیا تو سوال کیا تھا، اس کا حق و باطل میں فرق کیا ہے، زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، مشرق و مغرب کے مسافات کتنی ہیں یعنی ڈسٹینس کتنا ہے، وہ 10 اشیاء کو جن میں یعنی کہ ہر ایک دوسرے سے کیا ہے
قوی تر ہیں. خوب یہ سوالات چند سوالات اس نے امام کی خدمت میں پیش کیے. امام نے اس کا جواب دینا شروع کیا کہ حق و باطل میں فرق صرف 4 انگشت کا ہے، کہ جسے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو وہ حق ہے، اپنے کانوں سے جو سنا ہو وہ کیا ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. خوب زمین و آسمان کا فاصلہ بقدر آہ مظلوم ہے، یعنی زمین و آسمان کو جو ڈسٹینس ہے، امام نے کہا کہ ایک مظلوم کی آہ جتنی تیزی سے آسمان کی طرف بڑھتی ہے، جتنی تیزی سے آسمان کی طرف پہنچتی ہے، وہی اس کا فاصلہ ہے. اور بس آہ مظلوم ہی اس فاصلے کو طے کر سکتی ہے، باقی کوئی آسمان تک پہنچ نہیں سکتا. اتنا دور ہے، یعنی اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ کوئی یعنی اس کی مسافات طے نہیں کر سکتا. لیکن جب ایک مظلوم آہ کرتا ہے، جب ایک مظلوم کے دل سے آہ نکلتی ہے تو وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ وہ یہاں پر آہ کشیدتا ہے اور وہ آسمان پہ جا کر ٹکرانے لگتی ہے. خوب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب کا جو مسافات ہے، جو اس کا ڈسٹینس ہے، امام نے کہا کہ وہ اتنی ہے کہ سورج کیا کرتا ہے، اس کو ہر ایک دن میں اس فاصلے کو طے کر لیتا ہے. یعنی صبح میں جب وہ اگتا ہے مشرق کی طرف سے، جب وہ طلوع ہوتا ہے، اور شام ڈھلتے ڈھلتے وہ مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یہی اس کی کیا ہے، ڈسٹینس اتنا ہے کہ وہ ایک دن میں اس راستے کو طے کر لیتا ہے. وہ 10 چیزیں جو ایک دوسرے سے قوی ہیں وہ یہ: سب سے پہلے پتھر ہے، جس سے شدید تر لوہا جسے اسے توڑ دیتا ہے. یعنی پتھر سے زیادہ قوی تر کیا ہے، لوہا ہے. لوہے سے زیادہ شدید آگ ہے جو اس کو جلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے. آگ سے قوی تر پانی ہے کہ جو اسے بجھا دیتا ہے. پانی سے قوی تر وہ بادل ہیں جو بادل کیا کرتے ہیں، وہ اڑاتے ہوئے جو ہے اپنے اوپر اٹھاتے ہوئے اسے پھرتا ہے. بادل سے قوی تر وہ ہے کہ جس کے کاندھوں پر یہ بادل ہوتا ہے. خوب یعنی ہواؤں کے دوش پر جو بادل ہوائیں جو بادل کو اڑاتی ہوتی ہیں، اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے ہوتی ہیں، بادل اس سے زیادہ کیا ہے، قوی تر ہے. اور ہوا سے قوی تر وہ فرشتے ہیں جو ہوا کو حرکت دیتے ہیں. اور اس سے قوی تر وہ فرشتے موت ہے جو اس فرشتے کو بھی کیا کر دے گا، موت دے دے گا. لیکن اور اس موت کے یعنی ملک الموت سے زیادہ قوی تر کیا ہے، وہ موت ہے کہ جو اس ملک الموت کے اوپر بھی حاوی اور اسے بھی کیا کر دے گی، موت دے دے گی. لیکن اس سے بھی کیا ہے، یعنی قوی تر حکم خدا ہے جو موت پر بھی حکم کرانی کرتی ہے. یہ 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے قوی تر بتائی گئیں، امام نے بیان کیا. دوسری ایک واقعہ ہے امام کی زندگی کا کہ بادشاہ روم کا جو سوال امام حسن کا جواب جو تھا، بادشاہ روم نے جب حضرت علی علیہ السلام کو معاویہ کے اختلافات کا ذکر سنا، یعنی بادشاہ روم نے جب اس طرح سے سنا کہ معاویہ اور امام علی کے بیچ میں اختلافات ہیں، تو اس نے سوچا کہ ان کے درمیان کیا ہے، وہ کیا کر دے، جانے کے اختلافات کیا ہے اور یہ سب. تو دونوں طرف کے اس نے نمائندے کو بلایا، اور نمائندے کو بلانے کے بعد صورتحال کا جو ہے اندازہ لینا چاہا. چنانچہ جو دونوں طرف سے آئے، امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن کو اپنی طرف سے بھیجا اور معاویہ نے یزید کو اپنی طرف سے بھیجا. بادشاہ روم نے چند تصویریں نکالی جن کا کوئی شناخت کرنے والا نہیں تھا، ان کے سامنے رکھ دی. پھر یعنی کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا. امام نے فرمایا کہ یہ جناب آدم ہے، یہ جناب نوح ہے، یہ جناب ابراہیم ہے، جناب اسماعیل ہے، جناب شعیب کی تصویریں ہیں. اور ایک تصویر پر آپ کو دیکھ کر رو دیا کہ یہ میری جد بزرگوار کی تصویر ہے. جس پر بادشاہ روم نے عجیب و غریب سوال کیا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی ہے. تو امام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ 7 مخلوق ہیں کہ جو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئی ہیں. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، دوسری جناب حوا علیہ السلام، تیسری فدیہ اسماعیل کا دمبا، جناب صالح کا ناکا، جناب موسیٰ کا اژدہا، اور ابلیس اور وہ کوا جس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا. یہ 7 مخلوقات ہیں جس کا کوئی باپ اور ماں، یعنی جس کا کوئی پیدا کرنے والا اس دنیا میں ظاہر ہی نہیں تھا، جو بنا ماں باپ کے اس دنیا میں آئے ہیں. یہ 7 چیزیں امام نے فوراً بتائیں. پھر کچھ حدیث مبارک ہیں امام کی زبانی سے ہمارے لیے
آموزندے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے، درس آموز ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام سے سوال ہوا کہ بزدلی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ دوستوں سے بہادری اور دشمنوں سے بھاگنا بزدلی ہے، اور جوامردی یہ ہے کہ دین کی حفاظت، نفس کی بزرگی، نرمی کی عادت، ہمیشہ احسان کی عادت اور حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ خوب، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو بولنے والے کے کلام کو سنتا ہے، خوب خاموش رہنے والے کے دل کی بات جانتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے تو اس کے رزق کا ذمہ دار ہے، اور جب مر جاتا ہے تو اس کی بازگشت اس کی طرف ہوتی ہے۔ پھر امام کا ارشاد ہو رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت کو عقل سے سمجھا جا سکتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہی اصل عقل ہے۔ یعنی عاقل انسان ہی کیا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کو پہچانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور عاقل وہی ہوتا ہے جو اپنے درمیان لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہے، اچھا برتاؤ، اچھا اخلاق سے ملتا جلتا ہے۔ وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے اور کافر اس دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے، یعنی ہمیشہ یہی رہنا چاہتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی اس دنیا کے لیے یہاں سے چیزیں برداشت کرتا ہے، یعنی اٹھاتا ہے، جمع کرتا ہے جو اس کی وہاں پر کام ہے، لیکن کافر وہ ہوتا ہے کہ جو یہیں پر بسانا چاہتا ہے، جو اسی دنیا کو اپنے ہمیشگی کی ابدی زندگی چاہتا ہے، ابدی جہان بناتا ہے، اور یہیں پر اس طرح سے بس جاتا ہے کہ وہ کبھی پلٹے گا نہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ تکبر سے دین برباد ہو جاتا ہے، یعنی جس نے بھی تکبر کیا اس نے گویا اپنے اندر سے دین کا خاتمہ کر دیا۔ تکبر کی وجہ سے ابلیس اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خوب، حسد برائیوں کا رہنما ہے، اور اس کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یعنی حسد وہ چیز ہے کہ جو کیا کر دیتی ہے، انسان کو اس کے اختتام تک پہنچا دیتی ہے، یعنی بربادی کے حد تک پہنچا کر ہی دم لیتی ہے، کہ جس طرح سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، صرف کس کی وجہ سے، حسد کے بنا پر۔ خوب، یہ چند احادیث تھی امام کی زبانی جو ہم تک پہنچی ہے۔ خوب، اب چند سوالات امام کی زندگی سے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ یہ کہ عقیقے کی رسم کب شروع ہوئی اور کس نے شروع کی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو نمائندہ معاویہ کی طرف سے امام کی طرف آیا تھا وہ کس بادشاہ، یعنی کس سرزمین کے بادشاہ کا سوال لے کر آیا تھا؟ خوب، تیسرا سوال یہ کہ امام نے حق و باطل میں کیا فرق فرمایا ہے؟ چوتھا سوال یہ کہ امام نے بادشاہ روم نے جب امام حسن کے سامنے سوال کیا کہ وہ کون سی 7 مخلوقات دنیا ہیں جس کا باپ اور ماں نہیں ہے، یعنی بنا ماں اور باپ کے اس دنیا میں آئے ہیں، ان 7 چیزوں کا نام بتائیں۔ خوب، پانچواں سوال یہ کہ مومن اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امام کے قول کی روشنی میں بیان کریں کہ مومن اس دنیا میں کیا کرتا ہے اور ایک کافر اس دنیا کو کیا کرتا ہے۔ خوب، وصلی اللہ علیہ وآلہ محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔